قربانی سنت ہے یا واجب؟ تو احناف کے نزدیک ادلہ شرعیہ کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی واجب ہے۔ ہر وہ شخص کہ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے اور وہ مقیم ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اور یہی موقف درست ہے، اور اس پر احادیث طیبہ صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ مشہور حدیث مبارکہ جو سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3123، اور یہی حدیث مسند احمد میں 8273، اور امام حاکم نے بھی اس کو اپنی مستدرک علی الصحیحین میں روایت کیا، حدیث نمبر 7773 7773، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس کو امام حاکم نے فرمایا صحیح، یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی اس میں موافقت کی ہے کہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور حدیث کا نمبر ہے 7334 7334۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی ہمارے مصلی کے پاس نہ آئے۔ یہ سخت وعید اور سخت تنبیہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو کسی سنت یا اس طرح مستحب کو چھوڑنے پر کہ جس پر کوئی حکم نہ لگتا ہو، اس طرح کی وعید بیان نہیں کی جاتی۔ اس طرح کا حکم بیان کرنا یہ خود اس کے الفاظ واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ تاکید کے طور پر حکم ہے اور وجوب کے طور پر حکم ہے۔ اگر واجب نہ ہوتا تو جو چاہتا چھوڑ دیتا، جو چاہے کرتا، یہ وعید بیان کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی چیز کے کرنے کا حکم آئے تو جب تک اس حکم کے فرض و واجب ہونے سے کوئی قرینہ صارفہ ایسا کہ جو اس کے فرض و واجب پر دلالت کرنے سے روکنے والا نہ ہو، اس وقت تک اس امر کو فرض و واجب پر محمول کرنا، اس سے وجوب مراد لینا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی قرآن و سنت میں جب کسی چیز کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آئے اور اس میں امر کا صیغہ ہو، حکم دیا گیا ہو کسی چیز کا، تو ہمارے یہاں واضح طور پر یہ کتب اصول فقہ میں جملہ موجود ہے، اصول موجود ہے کہ مطلق الامر یدل علی الوجوب، کہ مطلق امر جو ہے وہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، سوائے اس وقت جب کہ کوئی قرینہ صارفہ ایسا موجود ہو جو اس بات کو واضح کرے کہ یہاں پر وجوب مراد نہیں ہے، تو پھر اس میں کبھی استحباب مراد دیا جاتا ہے، کبھی اباحت مراد دی جاتی ہے۔ یہ باتیں اہل علم پر مخفی نہیں ہیں، سب پڑھنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ سیدنا جندب بن سفیان بجلی، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کی احادیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 5562 اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 1960، سیدنا جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں عید کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانہا اخرى ومن لم یذبح فلیذبح، یعنی جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے،
اور جس نے ذبح نہیں کیا، قربانی نہیں کی، تو وہ قربانی کرے، فلیذبح، وہ قربانی کرے۔ تو اب جو عید سے پہلے قربانی کر رہا ہے، اس کی قربانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، کہ وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ تو اگر قربانی واجب ہے ہی نہیں تو اعادے کا حکم کس بات کا؟ جب اعادے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ قربانی تمہاری ہوئی نہیں لہذا تم قربانی کرو، حکم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور فرمایا جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی نماز عید تک، تو نماز عید کے بعد اس پر قربانی کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، فلیذبح، وہ قربانی کرے۔ تو یہ جو مطلق امر ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ قربانی کرنا واجب ہے، جیسا کہ کتب اصول کے اندر مقرر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو اس کے بعد ہی ہے 5563، اور صحیح مسلم کے اندر 1961، اور یہ حدیث مبارکہ امام مالک نے موطا امام مالک میں روایت کی ہے، جس کا نمبر ہے 1390۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور جس نے ہمارے قبلے کو رخ کیا تو وہ قربانی نہ کرے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے۔ یعنی جو بھی مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ قربانی کب کریں؟ جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیں۔ تو ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں تو قربانی کر چکا، یعنی عید سے پہلے قربانی میں نے کر لی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا شیء عجلتہ، یہ تو صرف ایک جانور کو ذبح کرنا تھا جو تم نے جلدی کر لیا۔ تو پھر آپ نے عرض کی کہ میرے پاس جو ہے وہ مینڈھا 6 مہینے کا موجود ہے، لیکن وہ 2 بکریاں جو سال کی ہوں ان سے زیادہ قوی ہے، ان سے زیادہ فربا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو ذبح کر لوں؟ تو فرمایا کہ ہاں تم اس کو ذبح کر لو، تمہارے بعد وہ کسی دوسرے کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ تو اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو عید سے پہلے جو انہوں نے قربانی کر لی وہ کفایت کر جاتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا کہ ایک تو ان کو حکم اس بات کا دیا کہ اگرچہ اب تمہارے پاس بھیڑ کا بچہ یا دبے کا بچہ موجود ہے جو پورے سال کا محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، فربا ہے، تو اس کو بھی قربان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ورنہ فرما دیتے کہ ٹھیک ہے یہ سنت ہے، کوئی ضروری کام تھوڑی ہے، جو تم نے کرنا تھا نیکی وہ تم کر چکے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی جگہ قربانی کرنے کا انہیں حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ اعادے کا حکم جو ارشاد فرمانا ہے، اس پر ائمہ احناف نے واضح طور پر ذکر کیا کہ یہ دلیل ہے وجوب کی، لازم ہونے کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1964، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہمیں عید کی نماز پڑھائی، تو کچھ لوگوں نے پہلے سے قربانی کر لی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربانی کر چکے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہیں حکم دیا، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم من کان نحر قبلہ ان یعید بنحر آخر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ دوبارہ قربانی کرے۔ تو آپ علیہ السلام ان تمام کو حکم دے رہے ہیں کہ عید کے بعد پھر دوبارہ قربانی کرو۔ تو اگر واجب نہ ہوتا، ضروری نہ ہوتا، تو آپ علیہ السلام اس بات کا حکم کیوں دیتے؟ آپ فرماتے ٹھیک ہے جو تم کر چکے اسی پہ تمہیں کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے گا، نیکی کا ثواب مل جائے گا، اب یہ تمہارے پر لازم تو ہے نہیں، واجب تو ہے نہیں، لہذا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ اس بات کا حکم دیا کہ جنہوں نے قربانی پہلے کر لی اب دوبارہ قربانی کریں۔ یہی حدیث مبارکہ، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا ابو زید الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3154 3154۔
سیدنا ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھروں کے پاس سے گزرے تو وہاں پہ اپنے گوشت کے بننے کی جو خوشبو تھی وہ بائی خوشبو آ رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس نے قربانی کی ہے؟ تو ایک انصاری آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے قربانی کی ہے، اور اس لیے کی کہ نماز پڑھنے سے پہلے میں نے قربانی اس لیے کر لی تاکہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو کھانا کھلا دوں، عید کا دن ہے ان کو کھلا دوں، اس لیے میں نے پہلے سے قربانی کر لی۔ تو سیدنا ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ، اس شخص کو حکم دیا کہ اس قربانی کا اعادہ کرے، دوبارہ قربانی کرے۔ آپ علیہ السلام نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ تمام جو احادیث طیبہ اور اس طرح کی اور احادیث طیبہ ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم موجود ہے جو وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جو اس کے وجوب کو پھیرنے والی ہو، لہذا یہ احادیث طیبہ قربانی کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1507 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک تشریف فرما رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اب ہر سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربانی کر رہے ہیں، کبھی بھی اس کو چھوڑ نہیں رہے، اور جو مواظبت ہوتی ہے بغیر کسی ترک کے وہ وجوب پر دلالت کرتی ہے، یعنی ہمیشگی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کا کرنا، اس کو نہ چھوڑنا، یہ مواظبت ہمیشگی یہ وجوب کے اوپر دلالت کرتی ہے، بالخصوص جب کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ حکم بھی ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کے اوپر ترغیب بھی فرما رہے ہیں، وعید بھی بیان فرما رہے ہیں، تو بدرجہ اولا آپ کی یہ مواظبت وجوب کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اس میں جو نحر ہے یہ قربانی کے معنی میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اجلہ ائمہ نے تفاسیر میں واضح طور پر موجود ہے کہ انہوں نے ونحر کا معنی قربانی کرنا کیا ہے، یہ بھی امر کا صیغہ ہے کہ قربانی کرو، اور کوئی چیز بھی اس کے وجوب سے پھیرنے والی یہاں پر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ایک حدیث مبارکہ جو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مختلف کتابوں کے اندر ذکر کی ہے، سنن کبریٰ میں بھی، سنن صغریٰ میں بھی، معرفت السنن والآثار میں بھی، اور اسی طرح اور کتابیں ہیں آپ کی، اس میں آپ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے کہ ایک صحابی ہیں ابو سریحہ حذیفہ بن اسید، حذیفہ بن اسید، اسید بن اسید یہ ان کا نام ہے، ان سے یہ مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں قربانی نہیں کیا کرتے تھے، یہ دونوں قربانی نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں ان دونوں کی پیروی میں اس کو سنت نہ سمجھ لیا جائے، ان دونوں کی پیروی میں اس کو سنت نہ سمجھ لیا جائے یا اس کو لازم نہ سمجھ لیا جائے، لہذا یہ دونوں حضرات قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ اب اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلیل پکڑی ہے، اور کتب شوافع کے اندر اس کو بطور دلیل ذکر کیا گیا ہے، اور وجوب سے اس کو پھیرنے کی ایک دلیل بیان کیا گیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں، ورنہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی کیسے چھوڑ سکتے تھے، وہ بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو فہم صحابہ کو سمجھنے کے لیے بھی جو سلف ہیں، اسلاف ہیں، ان کے فہم کو سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ فقط
ایک آدھی روایت کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ معاملہ یہی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی، تمام ادلہ کی طرف نظر کرنا ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے، ابھی میں ذکر کرتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے مقابل بالکل واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل کیا آ رہا ہے کہ جب تک مدینے میں رہے، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرما رہے ہیں کہ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور جب تک رہے ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہیں تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیسے قربانی کو چھوڑیں گے؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے، روایات کے جو مختلف طرق ہوتے ہیں، ان کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کو پیش نظر رکھ کر۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جو لازم ہوتی ہے وہ صاحب استطاعت کے اوپر لازم ہوتی ہے، جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے۔ ہمارے ائمہ کتب فقہ کے اندر امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مبسوط میں، امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بدائع الصنائع میں، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے البنایہ میں، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات المفاتیح میں، اور ہمارے کئی ائمہ اس کے جواب صدیوں پہلے دے چکے ہیں۔ یہ کوئی نئی دلیل نہیں ہے کہ جس کو کوئی سمجھے کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، کوئی نئی دلیل نکالی۔ دلیل پہلے سے ائمہ شوافع ذکر کرتے آئے ہیں، اور علماء احناف اس کا محمل اور اس کا جواب بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ فعل کرنا اس بات کے لیے تھا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ جو معسر ہے، یعنی جس کے پاس وسعت نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی لازم نہیں کہ وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات زندگی کون نہیں جانتا کہ کس طریقے سے یہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے، بالخصوص خلافت کے بعد۔ ان کو تو یومیہ ملا کرتا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ گزارا کرتے، اور کچھ مال ان کے پاس زیادہ جمع ہو گیا تو حضرت عمر نے کم کروا دیا تھا۔ تو یہ ان کا یومیہ تو ان کا خرچہ تھا جو ملتا تھا، تو اتنی وسعت ہی نہیں تھی کہ ان کے اوپر قربانی لازم ہوتی، قربانی ان کے اوپر واجب ہوتی، یہ تھا ہی نہیں۔ تو اس کا جو محمل بنے گا وہ یہ بنے گا کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اگر قربانی نہیں کر رہے تو اس قربانی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اوپر قربانی لازم نہیں، بالفرض ان کے اوپر قربانی لازم ہو رہی ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ قربانی اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ جب ہم دیگر طرق کی طرف نظر کرتے ہیں، جو دیگر اس کی سندیں ہیں اور دوسرے الفاظ جو اس کے آئے ہیں، اور پورے واقعے کو دیکھتے ہیں، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ان کے اوپر قربانی لازم ہوتی تھی تو یہ اپنی طرف سے تو قربانی کرتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے۔ یعنی صاحب استطاعت کے اوپر، صاحب نصاب کے اوپر یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ اب اس کے پاس اپنی استطاعت ہے تو اس صورت میں ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کر لے گا، لیکن کیا اس پر یہ بھی لازم ہوگا کہ اپنی اہلیہ یا اپنے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی جو تائید ہوتی ہے وہ امام حاکم نے اپنی ایک اور کتاب ہے الاسامی والکنہ، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 194 پر یہ حدیث مبارکہ انہی سے نقل کی ہے۔ ابو صریحہ حذیفہ بن اسید بن خالد بن الاغوث، ان کے حالات زندگی ذکر کیا الاسامی والکنہ میں، اور یہ ذکر کیا کہ یہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ قربانی نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ کر لیں، یعنی ان کا طریقہ دیکھیں اور سمجھیں کہ قربانی لازم ہے،
تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں، پوری بات جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصود کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی فیملی کو لے کر کوفہ آیا تو میں اپنی طرف سے بھی قربانی کرتا تھا اور اپنی اہلیہ کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ کنت اضاحی عن نفسی وعن امراتی، یہ بات بیان کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے قربانی کرتا تھا اور اپنے اہلیہ کی طرف سے، وائف کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہمارے پڑوسی تھے انہوں نے یہ کہا کہ ابو سریحہ جو ہیں یہ اپنی پوری فیملی کی طرف سے قربانی صرف کنجوسی کی وجہ سے نہیں کرتے، صرف کنجوسی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ تو میں یہ جانتا تھا، فَتَرَكْتُ مَا أَعْلَمُ، جو میں جانتا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ فیملی کی طرف سے قربانی کرنا مجھ پر لازم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیملی صاحب استطاعت نہیں، صاحب نصاب نہیں، تو ان پر ویسے ہی لازم نہیں اور ان کی طرف سے مجھ پر ویسے ہی لازم نہیں ہے۔ تو فَتَرَكْتُ مَا أَعْلَمُ، جو مسئلہ میں جانتا تھا، جو مجھے معلوم تھا، میں نے اس کو ترک کر دیا اور میں پھر 13 یا 14 قربانیاں کرنے لگا، 13 یا 14 قربانیاں کرنے، یعنی قربانی جو لازم ہوتی تھی وہ صرف صاحب نصاب پر ہوتی تھی، اور صاحب نصاب کون تھے؟ وہ خود تھے اور ان کی اہلیہ تھیں، باقی گھر کے دیگر افراد صاحب نصاب نہیں تھے۔ تو اب لوگ کہنے لگے کہ بھائی ان کی طرف سے قربانی یہ نہیں کرتے تو کیوں نہیں کر رہے؟ کنجوسی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، بدگمانی کی گئی ان کے بارے میں۔ تو انہوں نے اس تہمت کو دور کرنے کے لیے 13 یا 14 قربانیاں کرنا شروع کی۔ تو اس سے واضح یہ ہوا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے افراد کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے، اس لیے میں بھی اپنے گھر کے افراد کی طرف سے قربانی نہیں کرتا تھا۔ گھر کے افراد پر قربانی لازم نہیں ہوتی تھی، گھر کے افراد پر قربانی لازم نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ گھر کے افراد کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے۔ اپنی ذات پر قربانی لازم ہو رہی ہے، ان کی اہلیہ کے اوپر قربانی لازم ہو رہی ہے تو اس کی قربانی کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ اہلیہ کے اوپر لازم ہو رہی ہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی اجازت سے یا اس کی طرف سے رقم دینے پر قربانی تو کی جا سکتی ہے دوسرے کی طرف سے، کہ دوسرا اگر اس کو وکیل بنا دیتا ہے، اس کو رقم دے دیتا ہے، یا وہ اس کی اجازت سے اپنی طرف سے اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوسرے کی قربانی کسی دوسرے کے اوپر لازم نہیں ہوتی۔ تو یہ بتانا مقصود تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ان کے اوپر قربانی لازم ہوتی تھی، ورنہ بظاہر جو ان کے حالات زندگی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہی نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو یہ فالو کرنے والے تھے، تو کوئی بعید نہیں کہ اپنے پاس یہ رقم جمع رکھتے ہوں کہ اس کے ذریعے سے قربانی کر سکیں، دیگر نیک کام کر سکیں۔ تو اصل یہ ہوتا ہے کہ تمام امور پر، تمام سندوں کے اوپر، تمام طرق پر اور متن کے جو مختلف الفاظ ہیں ان پر نظر کرنے کے بعد ہی کوئی حکم لگتا ہے، یہ چاہے عقیدے کے معاملے میں ہو، چاہے احکام شرعیہ کے معاملے میں ہو، جو شرعی مسائل، فقہی مسائل ہوتے ہیں، ان تمام کے اندر یہ ہوتا ہے، اور یہ سارے کام ہمارے فقہا پہلے کر کے جا چکے ہیں۔ وہ ان تمام ادلہ پر نظر کرتے تھے اور اس کے بعد ہی کوئی حکم مستنبط کرتے تھے۔ یہ تھوڑی کہ ایک طرف کی حدیث دیکھی اور دوسری طرف کی حدیث سے صرف نظر کر لیا، اور ایک طرف کی آیت دیکھی، دوسری آیت جو اس کے معنی کو واضح کرتی تھی اس سے صرف نظر کر لیا، نہیں، بلکہ ہمیشہ جو مسئلہ اور عقیدہ بیان ہوتا ہے وہ جمی نصوص پر نظر کرنے کے بعد ہی بیان کیا جاتا ہے۔ تو قربانی کرنا ان ادلہ کی روشنی میں یہ واجب ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کا جو محمل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔